بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، آج سے ہم آداب اسلامی کے نام سے ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس کا آج پہلا سبق ہے اسلام دین معاشرت۔ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں اسلام کا ایک خاص امتیاز یہ بھی ہے کہ یہ ایک معاشرتی اور سماجی دین ہے، اور اس نے صرف انسان کے انفرادی ضروریات یا روحانی پہلوؤں اور نفسانی خواہشات کو ہی مد نظر نہیں رکھا، بلکہ اسے دوسروں کے ساتھ زندگی گزارنے کے اصول سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ البتہ سب سے پہلے اس اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کی مشترکہ خواہش اور قلبی تمنا یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح کامیاب و کامران ہو جائیں۔ ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں سب سے بہتر، برتر اور نیز دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں اس کے پاس ہوں، اس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہو اور وہ ترقی و کمال کی سب سے اعلیٰ منزل پر پہنچ جائے، اور اس کی زندگی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے اور کامیابیاں ہمیشہ اس کے قدم چومتی رہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو مال و دولت اور ترقی و کمال نیز کامیابی و کامرانی سے نفرت کرتا ہو، اور ہر انسان کی فطرت میں جہاں ترقی اور کمال کا شوق اور نیز دوسروں پر برتری کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہیں اس کے اندر یہ خواہش بھی موجود ہوتی ہے کہ اس کی ترقی اور کمال کے سفر میں ایک لمحے کے لیے بھی کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کی ترقی کی رفتار میں کچھ لمحات کے لیے رکاوٹ آ جائے یا ٹھہراؤ پیدا ہو جائے تو وہ اس کی وجہ سے رنجیدہ اور ملول اور غمزدہ نظر آنے لگتا ہے، اور یہ وہی خصوصیت اور فطری چیز ہے جسے علماء اسلام نے حب کمال کا نام دیا ہے۔ چنانچہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے دل میں یہ فطری چیز نہ پائی جاتی ہو یا اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہو۔ دنیا کے مختلف ادیان و مذاہب کے درمیان بھی اس مسئلے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، بلکہ تمام مذاہب نے متفقہ طور پر اس صفت کو تسلیم کیا ہے اور اپنے اپنے طریقے سے انسان کو سعادت و کمال سے ہمکنار کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ ان کے درمیان یہ اختلاف ضرور پایا جاتا ہے کہ واقعی کمال اور سعادت کسے کہا جاتا ہے اور اس تک پہنچنے کے راستے کیا ہیں۔ وہ الہی ادیان ہوں یا مادی اور غیر الہی مذاہب، ان سب کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک اسی بات کا دعوے دار ہے، اور صرف اسی کا بتایا ہوا راستہ ہی حقیقی سعادت و کمال تک پہنچاتا ہے۔ ہم نے عرض کیا ہے کہ ترقی و کمال کی تمنا اور محبت کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ اس کے اس کمال اور ترقی میں کبھی کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہو اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے، جس سے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایسے کمال اور ارتقاء کی تمنا موجود ہے جس کی کوئی حد اور انتہا نہ ہو، اور اگر ان کو مان لیا جائے تو یہ وہی کمال ہے جس کی طرف اسلام نے تمام انسانوں کو دعوت دی ہے، یعنی بخوبی قرب الہی اور خداوند عالم تک رسائی، کیونکہ اس عالم میں ہست و بود میں صرف خداوند عالم ہی کمال مطلق کا مالک ہے۔ اسلام کی نظر میں کوئی بھی انسان
اسی وقت کمال حقیقی کی منزل تک پہنچ سکتا ہے کہ جب وہ خدا سے نزدیک ہو جائے، اور خداوند عالم سے نزدیک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے واجبات کو ادا کیا جائے اور محرمات سے پرہیز کر کے اس کی رضا حاصل کی جائے، کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے خداوند عالم کے علاوہ ہر چیز ایک دن فنا ہو جانے والی ہے۔ اسی لیے ذات خدا کے علاوہ کوئی بھی چیز انسان کی خواہش بقائے دوام کا جواب نہیں بن سکتی۔ لہٰذا جو حضرات مال و دولت کو خوش بختی اور سعادت سمجھتے ہیں وہ بڑے دھوکے میں مبتلا ہیں، کیونکہ مال و دولت چاہے جتنی زیادہ کیوں نہ ہو پھر بھی وہ ایک محدود اور فانی چیز ہے۔ اس کے علاوہ خود انسانی زندگی میں ایسے بے شمار مواقع اور مشکلات سامنے آتے ہیں جو مال و دولت سے بھی حل نہیں ہو پاتے، کیونکہ دولت کے زور پر ہر چیز حاصل نہیں کی جا سکتی ہے، لیکن خداوند عالم ہر چیز کا خالق ہے اور اس کی ذات و صفات ہی جمال و کمال اور ہر خیر کا سرچشمہ اور مرکز ہے، اور وہ تمام اشیاء کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ لہٰذا اس پر توکل اور بھروسے کے ذریعے سے ہی انسان حقیقی بے نیازی اور ابدیت کی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس بارے میں قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید۔ انسانوں، تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ صاحب دولت و قابل حمد و ثنا ہے۔ گویا انسان خداوند عالم جو کہ غنی مطلق ہے اس کے سامنے فقیر نہیں بلکہ مجسمہ فقر ہے۔ علوم و معارف سے معمور اپنی دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام پروردگار کی بارگاہ میں یوں عرض فرماتے ہیں، ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک۔ پروردگار، اس نے کیا پایا ہے جس نے تجھے کھو دیا ہے، اس نے کیا کھویا ہے جس نے تجھے پا لیا ہے۔ اس جملے میں امام حسین علیہ السلام نے اس اہم حقیقت کو روشن کیا ہے کہ خداوند عالم کا وجود ہی سب سے کامل و اکمل وجود ہے، لہٰذا جس کا رخ غیر خدا کی طرف ہوگا وہ گمراہی اور ضلالت اور عدم کی وادی میں پہنچ جائے گا، لیکن جو خداوند عالم سے وابستہ رہے گا وہ کمال کی طرف رواں دواں رہ کر بے نیازی کی اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں اسے کسی کمی اور نقص کا احساس نہ ہوگا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد